السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کیسے سیکھیں، یعنی قرآن کو کس طریقے سے پڑھیں، کس انداز سے پڑھیں اور کیا کیا ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا چینل ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کو ہم کیسے سیکھیں، جیسا کہ ہمارا ٹاپک بھی رہا ہے شروع سے۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ ہے تختی نمبر 12 مشق سکون، یعنی جس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ جس حرف پر مشق یعنی جزم سکون آ جاتا ہے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ آج ہم وہی چیپٹر پڑھنے والے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو دوستوں تک پہنچے اور آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی قرآن پڑھنا آ جائے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 12 مشق سکون۔ تختی نمبر 12 مشق سکون اور جزم۔ جزم اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر مشق ہو، سکون ہو، سمجھے؟ تو آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے یہاں پر جس حرف پر جزم ہو۔ جزم کہتے ہیں یہ جو چھوٹا سا دال بنا ہوا ہے اسی کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جس بھی حرف کے اوپر لگتا ہے وہ حرف کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے وہ حرف؟ اس کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہی لکھا ہوا ہے جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، یعنی جس حرف پر یہ جزم لگا ہوگا وہ حرف پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر یہ جزم لگا رہتا ہے، چھوٹا سا دال لگا رہتا ہے، وہ حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے الف ہو گیا، الف اگر اس کے اوپر کوئی اعراب لگ جائے گا، زبر زیر پیش تشدید مد وغیرہ کچھ بھی لگ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا۔ اور اگر حمزہ کے اوپر جزم لگا ہوگا تو جب بھی حمزہ کو ہم پڑھیں گے تو وہ جھٹکا کے ساتھ پڑھا جائے گا، سمجھے؟ آگے دیکھیے اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس کو تجری۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تجری۔ اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ تا جیم زبر تج، را یا زر ری۔ پہلے کیا تھا؟ تج، بعد میں ہوا ری، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تجری۔ تو اس یہ طریقہ ہے، آپ طریقہ دوسرا والا بھی اپنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تقوی۔ تا قاف زبر تق، تق جو ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے، اور واو کھڑا زبر وا۔ کیا لکھا ہوا آگے؟ واو کھڑا زبر وا۔ پہلے کیا تھا؟ تق، بعد میں ہوا وا، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تقوی۔ یہ والا جو یا ہے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیجئے یہاں پر لکھا ہوا ہے یغنی۔ کیا لکھا ہے؟ یغنی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ اب اس کو بھی ہم طریقے سے پڑھیں گے، کیسے؟ یغنی، ٹھیک ہے؟ اب آگے والا ہم حرف کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ نشیرت۔ کیا ہے؟ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، را تا زبر رت، نشیرت۔ یعنی جیسے یہ تا کے اوپر لگا ہوا ہے چھوٹا سا دال تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو یعنی جس حرف کے اوپر یہ چھوٹا سا دال یعنی جزم لگ جاتا ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور جو حرف ساکن ہو گیا اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم لگا ہوا ہے، اس سے پچھلے والا حرف کیا ہے؟ را ہے، تو را سے ہم نے تا کو ملا دیا۔ تو کیسے ملایا؟ نون پیش نو، شین زیر سی، نشی، را تا زبر کیا ہو گیا؟ رت۔ کیا ہو جائے گا یہاں پہ اب؟ نشیرت، ٹھیک ہے؟ یہ والا کیا ہو جائے گا؟ نشیرت۔ اب اسی طریقے سے ہم کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ رفعت۔ کیا ہے؟ رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عین تا زبر عت۔ تا کیوں ملا؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ رفعت۔ کیا ہو جائے گا؟ رفعت۔ آگے دیکھیے یہاں پر ہے ینقلب، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لام زر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلب۔ کیا ہو جائے گا؟ ینقلب۔ چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو جس کے اوپر بھی جزم لگ جائے گا وہ حرف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا لکھا ہوا؟ لیسا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیسا، لام یا زبر لی، سین زبر سا، کیا ہوگا؟ لیسا، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ آگے کیا ہے؟ حشیرت، ہا پیش حو، شین زر شی، حشی، را تا زبر رت، حشیرت، سمجھے؟ تو یہ طریقہ ہے، آگے ہم پڑھ سکتے ہیں یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون۔ کیا ہو جائے گا؟ یسقون۔ اب جس حرف کے اوپر بھی جزم لگا ہوگا
اس حرف کو کیا کریں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے کیا لکھا ہوا ہے وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ. ٹھیک ہے, اوپر والی لائن کمپلیٹ. آگے کیا ہے فَأَلْهَمَهَا, یہ والی لائن ہم پڑھ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا لکھا ہوا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا ہے وَتَقْوَاهَا. آگے کیا لکھا ہوا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, یہ والی لائن ہم پڑھ رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. آگے کیا ہے حل, یہاں پر دیکھ لیجیے یہ لکھا ہوا حل أَتَاكَ. کیا ہے حل أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب اس کا ہم ہجے بھی کر سکتے ہیں. ہجہ تو ہمیں کرنے آ رہا ہے, شروع سے ہی ہم بتا رہے ہیں ہجہ کیسے کیا جاتا ہے. اگر زبر ہو تو آواز اوپر بھیج دیجئے, زیر لگا ہو تو آواز نیچے بھیج دیجئے, پیش لگا ہو تو آواز آگے کو بھیج دیجئے. ٹھیک ہے, تو یہی طریقہ ہوتا ہے. آگے کیا ہے اقرأ, جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں, یہاں دیکھیے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے حمزہ آ گیا, الف ہے اور پرسنلی حمزہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر حمزہ نہ بھی ہوتا تو بھی یہ حمزہ کہلاتا. تو اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے ساکن لگا ہوا. تو بتایا نا کہ حمزہ کے اوپر اگر ساکن ہو یعنی جزم لگا ہو تو وہ جو حرف ہوگا حمزہ وہ کیا ہوگا یہ جھٹکا کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے, یہ والے کو اقرأ. کیا پڑھیں گے اقرأ. آگے کیا ہے دیکھیے یہ حمزہ کے اوپر بھی کیا لگا ہوا ہے جزم لگا ہوا, تو اس کو بھی ایسے پڑھیں گے یؤتون. کیا پڑھیں گے یؤتون. اب یہ حمزہ کے اوپر بھی کیا ہے جزم ہے, تو کیسے پڑھیں گے اس کو بھی جئنا جھٹکا دے کے. آئیے دیکھیے اس کے اوپر بھی کیا ہے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کیا ہے جزم لگا ہوا ہے. تو اس کو بھی کیسے پڑھیں گے ہم جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے جھٹکا دے کر پڑھیں گے. سوری تھوڑا سا. تو اس کو بھی کیسے پڑھیں گے ہم, اس کو بھی جھٹکا دے کر پڑھیں گے یأمرون. تو یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور اس میں زیادہ کچھ نہیں تھا, بس اتنا بتایا گیا ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی جزم لگا ہو یہ اس کو کہتے ہیں جزم. یہ چھوٹا سا دال جو دکھ رہا ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں جزم. یہ جس حرف کے اوپر لگ جاتا ہے وہ حرف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو سبق میں تھا بس اتنا ہی تھا. اور جس الف کے اوپر یہ جزم لگ جائے وہ حمزہ کہلاتا ہے, اور حمزہ کو جب پڑھیں گے جزم والا حمزہ کو اگر پڑھیں گے تو پڑھنے میں کیا ہوگا جھٹکا ہوگا. نیچے والی لائن جیسا کہ ہم نے پڑھا اقرأ یؤتون جئنا یأمرون. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا تھا پورا چیپٹر. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ لوگ کو, اور سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور اپنے دوستوں کے پاس, اپنے دوست احباب کے پاس, اپنے گھر میں ضرور یہ لوگوں کو بتائیں یہ چینل, تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے بھی قرآن پاک کو پڑھنا اچھے طریقے سے سیکھ جائے. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. اسی طریقے سے میں کل انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 13 پڑھاؤں گا. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.